محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے شریعت کے متعلق بولے جانے والے کفریات کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے، انسان کو، مسلمان کو شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا اس کو علم ہے۔ زیادہ بولنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اپنی آخرت برباد کرنا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا چاہیے تاکہ کفر و لغویات سے محفوظ رہ سکے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے۔ خیر، بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو شخص کسی حکم الہی کے بارے میں کہے اس پر کون قادر ہے جو اسے بجا لائے، ایسا کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ جو کہے مجھے اللہ رب العزت عز و جل کا حکم یا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پسند نہیں، یا اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 4 بیویاں رکھنا حلال کی ہیں، اس نے کہا مجھے یہ حکم پسند نہیں، یہ تینوں کلمات کفر ہیں۔ شریعت کا مذاق اڑانا یا توہین کرنا کفر ہے۔ کسی کے سامنے شریعت کی بات کی، اس نے کہا شریعت گئی بھاڑ میں، کیا ہر وقت شریعت کرتے رہتے ہو، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ کسی سے کہا گیا تو کون سی مذہب پر ہے، شافعی یا حنفی، اس نے جواب دیا میں دونوں مذہبوں پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ کلمہ بھی کفر ہے۔ جو کہے ساری شریعت حیلوں اور دھوکے بازی کا نام ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جس شخص کے سامنے شریعت کا ذکر کیا گیا اس نے ناپسندیدگی کی آواز نکالی یا اظہار کیا یا کہا یہ تو شر ہے، اس نے کفر کیا۔ اگر کسی کو حدیث سنائی جائے تو وہ کہے میں نے اسٹوریاں بہت سنی ہیں، بس کرو، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ جس کے سامنے حدیث پڑھی گئی تو اس نے کہا ایسی حدیثیں تو بہت سنی ہیں، اگر بطور تحقیر کہا ہے تو کفر ہے۔ اگر کسی نے حدیث پاک یا تفسیر کی کتابوں کو توہین یا حقارت کی نیت سے پھینکا یا پھاڑ دیا تو کافر ہے۔ مسئلہ شریعت سن کر کہا یہ فضول گڑھنت اور زبردستی کا لٹھ چلانا ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ مسلمان اسلام ہی کی وجہ سے کافروں سے پیچھے رہ گئے ہیں تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کوئی خالص دینی تعلیمات کے بارے میں کہے مسلمان ترقی اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اپنی دینی بوسیدہ تعلیمات کو چھوڑ دیں، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ ہم کو شریعت منظور نہیں، رواج منظور ہے، کہنے والا کافر ہے۔ شریعت کو فرضی اور خود ساختہ کہنا کفر ہے۔ شریعت تو مولویوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کہنا کفر ہے۔ عدت کا انکار کرنا کفر ہے، مثلا یہ کہنا کہ عدت کی کچھ ضرورت نہیں۔ جو تیمم کرنے والے پر ہنسے اس پر حکم کفر ہے۔ مطلقاً تیمم کا انکار کرنا کفر ہے، نیز تیمم کو جاہلوں کا فعل سمجھنا بھی کفر ہے۔ یہ کہا میں شرع ورع نہیں جانتا، کہنے والا کافر ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں درجات طے کرتے کرتے ایسے درجے تک پہنچ گیا ہوں کہ اب میں احکامات الہیہ کا مکلف یعنی پابند نہیں رہا، میرے لیے حلال و حرام، اطاعت و معصیت سب برابر ہیں، تو ایسا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ شریعت صرف مولویوں کے لیے ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی بلند جگہ پر بیٹھے اور اس کے ارد گرد لوگ ہوں جو اس سے مسائل پوچھیں اور ہنسیں اور اسے تکیے سے ماریں یعنی شریعت کا مذاق اڑائیں تو سب پر حکم کفر ہے۔ کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملے میں یہ حکم ہے، اس نے کہا شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو رسم و رواج کی پابندی کریں گے، ایسا کہنا بھی بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے۔ جو کہے علم شریعت میں توحید نہیں، یا یہ کہے علم حقیقت علم شریعت سے اعلیٰ ہے جبکہ مقصود شریعت کی توہین ہو، یا یہ کہے علم شریعت کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب کفریہ کلمات ہیں۔ جس نے توہین کی نیت سے کسی عالم برحقہ صحیح فتویٰ زمین پر پھینکا یا کہا شریعت کیا ہے، دونوں چیزیں کفر ہیں۔ جو کہے علماء جو علم سکھاتے ہیں محض قصے کہانیاں ہیں یا خواہشات ہیں یا محض دھوکہ ہیں، یا کہا میں حیلوں کے علم کا منکر ہوں، یہ تمام کفریہ کلمات ہیں۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔